أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دین کی باتیں کہنا اور سننا، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ دین کی باتیں کہیں سنی جائے، اس سے ایمان والوں کا فائدہ ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو نصیحت کیجیے، آپ کا نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچا، ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو دین کی باتیں کہنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ ہمیں ہر جمعہ کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من تفعت به منک اکثر ممن تفعت به منی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے عالم تھے، تو ان سے فرما رہے ہیں کہ جتنا میں نے تجھ کو پڑھا کر کے فائدہ حاصل کیا، اتنا تم نے مجھ سے پڑھ کر کے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، جو پڑھاتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں امام ترمذی سے، جو ان کے شاگرد ہیں، کہ تو مجھ سے پڑھا تو تیرے پڑھنے سے تجھے جو فائدہ ہوا اس سے کہیں زیادہ مجھے تجھ کو پڑھا کر کے فائدہ حاصل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر پڑھنے والے کے اندر طلب ہو اور پڑھنے والا دلچسپی سے پڑھے، محنت سے پڑھے، تو پڑھانے والے کو بھی بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو، اساتذہ کو، پڑھانے والوں کو، کہ بہت سی باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن پڑھنے والا طالب علم متوجہ ہوتے ہیں، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھانے والے کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو اس سے پہلے اس کے دل میں نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہی یہ جو مجالس ہے ہماری، ان مجالس کے اندر اگر طلب کے ساتھ سننے والے بیٹھے عمل کی نیت سے، تو بعض باتیں ایسی بے علم آدمی سے بھی، ان پڑھ اور جاہل آدمی سے بھی ایسی نکل جاتی ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے، فائدے مند ہوتی ہے۔ تو بڑی بات ہے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے، اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ جب ہم مسجد آتے ہیں تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جو مہمان ہوتا ہے تو مہمانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، جس طرح میزبانی کے فرائض ہوتے ہیں کہ میزبان جو ہوگا اس کے ذمے ہے کہ مہمان کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ اسی طرح جو مہمان ہوتا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ میزبان ہے ہمارے جب ہم مسجد میں آتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ذرا سی غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ جب آدمی کہیں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی یہ مقصد ہے اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں، پھر جب واپس ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں گیا تھا اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم جب مسجد آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد
ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں آئے ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کی رعایتیں کرنی ہوگی۔ مساجد میں باتیں نہیں کرنا، مساجد میں غلط طریقے پر نہیں بیٹھنا، مساجد میں ہر جگہ کسی کو تکلیف پہنچانا غلط ہے، لیکن مسجد کے اندر بزرگوں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ سخت ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں کیونکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے دربار میں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں اور کیا لے کر جا رہے ہیں اور کیا لے کر جاتے ہیں، اس لیے مساجد کی آداب ان سے ختم ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ اور جو لوگ روز روز مسجد آتے ہیں وہ مسجدوں کی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق بخشتے ہیں، سعادت دیتے ہیں کہ ہم مساجد میں آتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد میں آ کر کے بھی ہم محروم رہتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انسان جب دین کی باتیں کرتا ہے اور دین کی باتیں سنتا ہے، دینی مجالس میں آتا ہے، تو اس کو فائدہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا کہ ایک آدمی نیک بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بلاتا رہتا ہے، محسوس نہیں ہوتا اس کو کہ لوگوں کے اندر نیکیاں آ رہی ہے، لیکن غیر محسوس طریقے پر لوگوں کے اندر نیکیاں آتی ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ آپ کے گھر میں ہے، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، 5 سال سے 10 سال کا، 10 سال سے 15 سال کا، 20 سال کا ہوتا ہے۔ کبھی بڑھتے ہوئے دکھتا نہیں، لیکن وہ بڑھتا ہے۔ یہ پہلے جتنا بڑا تھا، 5 سال کے بعد اس سے بڑا ہوتا ہے، 10 سال جب اس کی عمر ہوتی ہے تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کی باتیں کہنے اور سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایّ جلسائنا خیر، ہماری مجالس میں، ہمارے دوستوں میں، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں میں سب سے بہتر بیٹھنے کے اعتبار سے کون سی مجلس ہے، کون سے لوگ ہیں؟ ایّ جلسائنا خیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائیں، 3 نشانی بتائی۔ جو پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ بتلائی کہ ان لوگوں کے ساتھ اور ایسی مجلس میں تم بیٹھا کرو کہ جس مجلس میں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ یاد آئے، اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد سے تمہارا دل مگن ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کی یاد بھر جائے۔ تو ایسے آدمی اگر میسر ہو جائے تو ایسی آدمی کی مجلس میں بیٹھو، یا ایسی مجلس میسر ہو جائے کہ جس مجلس میں بیٹھنے کے بعد تمہیں اللہ یاد آ جائے، تو ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یہ تمہاری سب سے بہترین مجلس ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جس کی باتوں کو سن کر کے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وزادکم فی علمہ منطقہ ہو، کہ جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، دین کی باتیں تمہیں معلوم پڑے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی ہو جائے، تو ایسی مجلسوں میں اور ایسے آدمیوں کی مجلس میں تم بیٹھا کرو، یہ تمہارے لیے بہترین مجلس ہے۔ تو یہ 2 باتیں، اور تیسری ایک بات اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کی مجلس میں بیٹھ کر کے اور جس مجلس میں بیٹھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے تو ایسی مجلس میں بیٹھا۔ تو 3 چیز، جس مجلس میں یا جس آدمی کے پاس بیٹھ کر کے دیکھ کر کے، جس آدمی کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اور دوسری بات جس مجلس میں اور جس آدمی اور جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے ہماری علم میں اضافہ ہو، اور تیسری چیز جس آدمی کے پاس یا جس مجلس میں بیٹھ کر کے ہمیں آخرت یاد آ جائے، ایسی مجلسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین مجلس ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو اب جمعہ کا دن ہوتا ہے یا دینی مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر مجلس اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، آدمی کو اپنے اصلاح کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، اور اس سے ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وعدہ لیا کرتے ہیں کہ یہ اس بات کا وعدہ کرو، بیعت کرو کہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو۔ اور صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان سے وعدہ دیا کرتے تھے. آپ صورتوں کو پڑھیے، قرآن کی آیتوں کو. عورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے وعدے دیے ہیں، جسے بیعت کہا جاتا ہے، کہ تم چوری نہیں کرو گی، تم قتل نہیں کرو گی، غلط کام نہیں کرو گی. اسی طرح مردوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ دیا کرتے تھے کہ تم جو بات سنو گے اس پر عمل کرو گے. تو اس مجلس میں اور اس طرح کی دینی مجلسوں میں جب ہم بیٹھے تو سنت کی پیروی میں کہ جو بات میں کہوں گا یا جو بات میں سنوں گا اس پر عمل کروں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے. تو اس سے ہمیں سنت کا بھی ثواب مل جائے. تو ہم سب یہ ارادہ کریں آج ہی نہیں ہر مجلس میں کہ انشاءاللہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کیا کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. بات بہت زیادہ عرض نہیں کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نیک بنیں اور نیک بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم دیندار بنیں اور لوگوں کو دیندار بنانے کی فکر اور کوشش کریں. یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش میں اپنے آپ کو بھول جائیں. لوگوں کو نیک بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف توجہ ہونی ضروری ہے. اپنے عیوب پر، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی سستیوں پر، اپنی کاہلی پر ہر انسان کی، ہر ایمان والے کی نظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو واضح کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ، کسی آدمی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے اس کے عیبوں کو اوجھل فرما دیتے ہیں. اس کے عیب اس کو خود نظر نہیں آتے اور وہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں آخرت کی تیاری کے اعتبار سے. ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور بیمار ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو یہ بیماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آدمی اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے. یہ بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ نہ علاج کرائے گا اور نہ پرہیز کرے گا. جب آدمی بیماری کو بیماری سمجھے گا تو وہ علاج کرائے گا، تب جا کر کے وہ پرہیز کرے گا. جب آدمی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو نہ وہ علاج کرائے گا اور نہ ہی وہ پرہیز کرے گا. ایسے ہی جب آدمی کے اوپر اپنے عیوب کھلے ہوں گے تو آدمی اپنے عیوب کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب آدمی اپنے عیوب پر مطلع ہی نہیں ہوگا تو اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے خود عیبوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس کے عیبوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دیتے ہیں. وہ اپنے عیب کو جانتا ہی نہیں، اپنے عیب کو دیکھتا ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی میرے پاس میری عیبوں کے تحفے لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. عیب کو، اپنی عیب کو، اپنی برائی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے. کسی آدمی کو میری برائی کا پتہ چل جائے، میری کسی غلطی کا پتہ چلے اور وہ آدمی آ کر کے مجھے میری غلطی پر مطلع کرے، میری غلطی کی اصلاح کرے تو فرمایا کہ وہ میرے لیے تحفہ ہے، میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جو آدمی ان کے پاس ان کی عیب کو بتلایا کرتا تھا ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے. جو آدمی ہماری عیب پر ہمیں مطلع کرے، ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، ہمارے اندر کوئی برائی ہے، تو کوئی آدمی اگر ہمیں ہمارے عیب پر مطلع کر رہا ہے، ہماری برائی پر مطلع کر رہا ہے
ہماری غلطی پر متنبع کر رہا ہے تو یہ ہمارا دشمن نہیں، یہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے بزرگوں، اور اس قدر آسانیاں پیدا فرما دی ہے کہ خالی ہم عمل کرنا چاہیں تو راستے ہمارے لیے ہموار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا دوست کون ہے، سب سے اچھا صدیق اور سب سے اچھا دوست کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نیک کام کرے تو نیکی میں تیرا تعاون کرے، اور جب تو کوئی برائی کرے تو تجھے برائی سے روک دے، وہ تیرا سب سے اچھا دوست ہے۔ جب آدمی نیکی کی کوشش کرے، نیک کام کرنے کی طرف متوجہ ہو، تو اس کو نیک کام کرنے میں ماحول اس کے لیے سازگار کرے، اس کے لیے ماحول بنائے، اور جب آدمی برائی کی طرف جانے لگے تو اس کو برائی سے روکے، نصیحت کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کرے، بے تکلفی میں، کیونکہ دوست ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوست وہی ہے کہ نیکی میں تعاون کرے، اور برائی جب کرنے لگے تو جس طرح بھی ممکن ہو اس کا روکنے کی کوشش کرے، وہ بہترین دوست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اس کی مثالیں بڑی بڑی ہیں کہ ان کی عادت تھی، ان کی یہ فطرت بن چکی تھی، ان کے خون میں یہ بات، ان کے رگوں میں یہ بات خون کی طرح دوڑا کرتی تھی کہ ہمیں اپنے دوست میں، اپنے ساتھی میں کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مطلع کرنا، متنبہ کرنا یہ ضروری سمجھتے تھے، اور یہ اپنی دوستی کا اور اپنے رشتہ داری کا اور اپنے تمام تر حقوق کا، اپنے مسلمان ہونے کا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، فرض منصبی سمجھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، ایک اعرابی دیہاتی کھڑے ہو گئے مسجد کے اندر، صحابی تھے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ عمر فاروق امیر المؤمنین، بیت المال سے تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادریں دی گئی ہیں، آپ آج خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک کو لنگی کے طور پر استعمال کر رکھے ہیں اور دوسرے کو آپ نے چادر کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی آپ کے پاس دو دو چادریں آ گئی۔ حالانکہ مدینہ المنورہ میں جو بیت المال سے چادریں تقسیم کی گئی ہے وہ تمام ایمان والوں کو ایک ایک چادریں دی گئی ہے۔ امیر المؤمنین ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے جسم پر دو چادریں کیسے آ گئی؟ ایک کو آپ نے تہبند بنایا ہے اور ایک کو آپ نے چادر کے طور پر استعمال کیا ہے، قمیص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں یہاں پر کہ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے، اور ان کے مزاج سے بھی ہم لوگ واقف ہیں کہ کتنے سخت مزاج تھے اور کس قدر ناراض ہو جایا کرتے تھے، لیکن ابھی موقع ناراض ہونے کا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، سوال کیا گیا ہے پیچھے کی صف سے، ایک دیہاتی آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جلیل القدر صحابی بھی نہیں ہے، ایک دیہاتی اعرابی جو گاؤں سے کہیں سے تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ میں نماز ادا کرنے کے لیے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کو خبر لگی کہ رات میں سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی گئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر دو چادریں کیسے آ گئی؟ سوال کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کھڑے ہو کر کے بیٹے جواب دے دو، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ ان کے لڑکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جو چادریں تقسیم کی گئی ہے وہ سب نے ایک ایک چادریں دی ہیں، امیر المؤمنین نے بھی اپنے لیے ایک ہی چادر رکھی تھی، دوسری چادر جو وہ اوڑھ رکھی ہے وہ میرے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی تھی، اس لیے وہ دو چادر لیے ہیں، انہوں نے بے ایمانی نہیں کی ہے، انہوں نے خیانت نہیں کی ہے۔ یہ سنا اس دیہاتی نے تو کہا کہ اب اپنی بات شروع کیجیے، ہم آپ کی بات کو سنیں۔ نہ کہنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ سننے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ اعتراض کرنے والے کو کسی بات کا خوف ہے، اور نہ جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اسے کسی بات کا ڈر ہے۔ جس کو اعتراض کرنا ہے وہ کھڑے ہو کر کے اعتراض کر دے کہ امیر المؤمنین آج یہ بات خلاف عادت معلوم ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ایک دیہاتی آدمی بھی سوال کر سکتا ہے، ایک امیر آدمی بھی سوال کر سکتا ہے، ایک غریب آدمی بھی سوال کر سکتا ہے، بادشاہ وقت سے سلام کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔
اور ناراض اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، دل میں منافقت نہیں ہے، نہ ان کے دل میں منافقت ہے، نہ ان کے دل میں منافقت ہے، نہ امیر المؤمنین کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، نہ جو سوال کر رہا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ وہ جاننا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آخر آپ کے جسم پر دو چادر آئی تو آئی کیسے، اور امیر المؤمنین کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیے ہیں اس لیے وہ فوراً سوال کرنے پر اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جواب دو۔ بات یاد کر رہا ہوں بزرگوں کہ وہ معاشرہ ایسا بنا تھا کہ اس معاشرے میں اگر کوئی آدمی کسی کو ٹوکتا تھا، کسی کو متنبع کرتا تھا تو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، جیسا کہ آج کے حالت میں ہو، آج کے ادوار میں اور آج کے ماحول میں ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ کسی سے آپ کو کہہ دیجیے کہ چلیے نماز پڑھنے، کہہ دے گا جاؤ تم جنت میں جانا، نعوذ باللہ مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آج مسلمانوں کی زبانوں سے نکل رہی، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ الفاظ نکلنے کے بعد انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی سے کہہ دیجیے کہ یہ غلط کام مت کرو، رشوت مت لو، سود مت لو، جوا مت کھیلو، تو وہ کہیں گے کہ بڑے صوفی بنتے پھرتے ہو، بڑے دیندار بنتے پھرتے ہو، جانتا ہوں تمہاری کیا حالت ہے۔ اس طرح کی طنز آمیز جملے اور اس طرح کی بری باتیں اور اس طرح کے خطرناک جوابات آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے سامنے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا واقعہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلی جو تقریر کی تو آپ نے کھڑے ہو گئے تو پیچھے ایک دوسرے دیہاتی کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آزمانے کے لیے کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ اگر میں شریعت کے خلاف کوئی کام کروں گا یا شریعت کے خلاف کوئی حکم دوں گا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ایک دیہاتی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق سن لو، اگر تم نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا اور اسلام کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کیا اور حکم نافذ کیا تو یہ میری تلوار ہے، یہ تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی کا یہ جذبہ بنا تھا، یہ حوصلہ بنا تھا کہ ہر آدمی کو سچ بات کہنے کی اجازت تھی، ہر آدمی سچ بات کھلے عام کہہ سکتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی غلطی پر متنبع کر سکتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ بات جب اندر آئی تھی تو لوگوں، ہر انسان کو اپنی فکر ہو گئی تھی کہ میں کیسے اچھا بن جاؤں، میں کیسے بہتر بن جاؤں، میری زندگی کیسے عمدہ بن جائے، میری زندگی کے اندر کتنی اچھائیاں آ جائے، میری زندگی کے اندر کس قدر نیکیاں آ جائے، یہ ہر ایک انسان کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اور جب تک امت اس پر کھڑی تھی، امت کے اندر خیر تھی، امت کے اندر بھلائیاں تھی۔ جب سے امت کے اندر سے یہ بات نکلی ہے کہ کسی نے ٹوک دیا، کسی نے متنبع کیا کہ مسجد میں بات مت کیجیے، تو آپ دیکھیے کس طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں تو ان کو خراب لگتی ہے، دوسرے بات کریں گے تو ان کو خراب نہیں لگتی۔ مسجدوں میں آ کر کے شور ہو رہے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے ہنگامے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے نماز کے اوقات ہو جا رہے ہیں، نماز کے اندر اشارے چل رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہوگا، خطبے کے اوقات میں باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، موبائل لوگ چلا رہے ہیں۔ ایسی بے غیرتی اور ایسی بے حیائی اور ایسی بے فکری ہمارے اندر آئی ہوئی ہے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے اندر نمایاں فرق محسوس کرے دینی اعتبار سے۔ جب ہم جمعوں کی مجلسوں میں یا اس طرح کی دینی مجلسوں میں جائے، ہم شرکتیں کر رہے ہیں، فلاں مجلس ہو رہی ہے، جمعہ کی مجلس ہو رہی ہے، اور یہ جمعرات کی مجلس ہو رہی ہے، یا یہ منگل کی مجلس ہو رہی ہے، اتوار کو بھی جلسہ ہے اور پیر کو بھی جلسہ ہے، اتنی ساری جلسوں اور محنتوں میں ہم شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہماری زندگیوں سے جھوٹ نہیں جا رہی ہے، ہماری زندگیوں سے رشوت ختم نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں سے سود ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر اچھائیاں نہیں آ رہی ہے، ہم کسی کے بھلائی کے لیے نہیں سوچ رہے، ہم کسی کے اچھائی کے لیے نہیں سوچ رہے، کوئی ترقی کر جائے، کوئی بیمار شفا پا جائے، کسی غریب کے باپ پر بھلا ہو جائے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر ایک شخص دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسی طرف لے جائے گا۔ نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ نیک بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ جائیں گے، آہستہ آہستہ برے ہو جائیں گے۔ ایک دوست کا بھی یہی حال ہے، 10 دوست ہو اس کے بھی یہی حال ہے، اور اسی طرح مجلس بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر بروں کی مجلس میں بیٹھیں گے ہم برے بن جائیں گے، اچھوں کی مجلس میں بیٹھیں گے آہستہ آہستہ اچھے بنیں گے۔ اچھا دوست بنائیں گے ہماری زندگیوں میں نمایاں تبدیلی آئے گی، اور اگر برے دوست بنائیں گے تو ہمارے اندر برائیاں آئے گی، برائی کے اعتبار سے تبدیلی آئے گی۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اس طرح کی مجالس میں، اس طرح کی مجلسوں میں جمعہ کو جب آتے ہیں تو ارادے درست کر کے آئے، کیا لینے آئے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا لے کر کے جا رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے کہہ کر کے سن کر کے ہم اپنا وقت کو ضائع نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے کھانا پوری ہو رہی ہے۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر جو بات کہہ رہے ہیں نہ اسے عمل کرنے کی توفیق ہے، اور نہ جو باتوں کو سن رہے ہیں اسے عمل کرنے کی توفیق ہے۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی 2 رکعت پڑھ کر کے چلے گئے، زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان بیٹھکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اس ارادے سے آئیں گے، طلب کے ساتھ آئیں گے، طلب کے ساتھ سنیں گے، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ مجھے کچھ لینا ہے، اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عرض کی جا رہی ہے، اس نیت سے آئیں گے۔ اور جو میرے اندر برائی ہوگی، اگر میں رشوت لیتا ہوں اور اس تعلق سے میری باتیں آئی، میرے سامنے باتیں آتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ رشوت نہیں ہوگا۔ میں سود پر کاروبار کرتا ہوں، میں سود کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کی عادت میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ میرے اندر بد نظری کی عادت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ میرے اندر سے بد نظری کی بیماری ختم ہو جائے۔ یہ مقصد لے کر کے بزرگ آئیں گے تو ہماری اصلاح ہو پائے گی، اور ہم دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا پائیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ پائے گی۔ دوسروں کی فکر، دوسروں کے لیے پڑھنا، دوسروں کے لیے فکر کرنا، دوسرے نیکی پر آ جائیں اس کی فکر کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ 2 ہفتوں میں بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی زندگی کے اندر تبدیلی لانا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کرتوتوں سے، ہمارے کارناموں سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اندر اصلاح، اپنے اندر تبدیلی کیسے لائیں گے، اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں میں محنت کر کے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے فارغ ہو جائے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کیجیے، اللہ کا ذکر کیا کیجیے، اللہ کو یاد کیا کیجیے۔ تو آدمی اپنی انفرادی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی لانے کی فکر کرے، دنیا کو نیکی پر لانے کی فکر میں اتنا کھو نہ جائے کہ اپنی ہی زندگی سے اور اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی ہی زندگی سے بے خبر ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر ایک چھڑانگ محنت لوگوں پر کرتے ہو تو 5 من محنت اپنے اوپر کیا کرو۔ اب جانتے ہیں چھٹانگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور من کس کو کہتے ہیں، کہ اگر ایک چھٹانگ محنت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہو، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو، تو 5 من محنت اپنے اوپر کرو، اپنی تنہائی کی زندگی کو درست کرو، اپنی اجتماعی زندگی کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو۔ جب اس طرح آ جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر تمہارے اعمال سے اور تمہارے حرکتوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان کی طرف آئیں گے، لوگ اعمال کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زندگیوں کے اندر نمایاں تبدیلی لانے کے لیے ہم زندگی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔